रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कर लो क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका किया करो और कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो क्योंकि मैंने जहन्नम में अक्सरियत तुम्हारी औरतों की देखी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिलने के लिए हाज़िर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और इनका बोसा लेते और इनके बैठने के लिए अपनी जगह खाली फरमा देते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उठने बैठने के तौर तरीक़े और आदत व खसलत में फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह किसी को नहीं देखा। वो कहती हैं, जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर इन्हें बोसा लेते और इन्हें अपनी जगह पर बिठाते, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आते तो वो उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर बिठाती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक का अज़ाब हटा लिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन लगातार बीमार रहे इसको बख्श दिया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल बख़ील वो शख्स है जिसके सामने मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लड़का लाया गया। यह लड़का पैदाइशी गूंगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ज़रा इतना तो बता मैं कौन हूँ। इसने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और इसी वक्त बातें करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ऐसा मालूम होता जैसे आफ़ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर में गर्दिश कर रहा हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की आजमाइश इसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो दीन में सख्त और पुख्ता है तो आजमाइश भी सख्त होगी। अगर दीन में नरम और ढीला है तो मुसीबत भी इसी अंदाज से नरम होगी। मुसीबतों से बंदे के गुनाहों का कफ़ारा होता रहता है, यहाँ तक कि बंदा रोए ज़मीन पर इस हाल में चलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम जितनी मरतबा मस्जिद में जाता है, अल्लाह इसके लिए इतनी मरतबा ही जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाता है। चेहरे पर दाढ़ी, ऊंची शलवार और सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना किसी मौलवी या फ़िरके की इजाज़ नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने रब का जिक्र करता है वो ज़िंदा की तरह है, और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा की तरह है। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, और जिसके लिए ये पढ़ा गया इसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मोमिन पर 6 हकूक़ हैं। जब बीमार हो तो इसकी बीमार पुरसी करे, जब मरे तो इसके जनाजे में शरीक हो, जब दावत करे तो कबूल करे, जब मिले तो इससे सलाम करे, जब इसे छींक आए तो इसकी छींक का जवाब दे, जिसके सामने मौजूद रहे या ना रहे इसका खैर ख्वाह हो। हर आने वाला दिन गुज़रे हुए दिन से बुरा होगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि तुम पर ऐसा वक़्त आने वाला है जिसमें हर आने वाला दिन तुम्हारे आज से बदतर होगा, हत्ता कि तुम अपने रब से जा मिलो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन में कोई न कोई इम्तियाज़ी और अखलाकी खूबी होती है। इस्लाम की इम्तियाज़ी खूबी हया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की दुनिया में दोगली बातें हों, क़यामत के दिन इसके मुंह में आग की 2 ज़बानें होंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान में 4 उंगलियों के बराबर भी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई ना कोई फ़रिश्ता अपनी पेशानी सजदा में अल्लाह ताला के सामने ना रखे हुए हो। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के उस शेड की तरह होती है जो तमाम मौसम झीलता है, मगर इसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी बहुत जल्द हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है, क़यामत के रोज़ वह सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है इसके सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह होता है।
اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کریں۔ درود پاک کی برکات۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ عز و جل کی رضا قربت حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت اور حاجات پوری ہوتی ہیں، ہر تکلیف اور پریشانی دور ہوتی ہے، فقر اور تنگ دستی دور ہوتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی فرما بردار، خوش اخلاق، صبر اور شکر کرنے والی۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھروں کو بھی مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ عورت کے بناؤ سنگار پر سب سے زیادہ اس کے محرم کا حق ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تمہارے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ فخر کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص نے علم اور علماء سے محبت کی، یقیناً اس نے اس چیز سے محبت کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دینے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ نماز نہ چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اے تنہائیوں کو داغدار کرنے والے، تمہیں دروازے کے قریب آہٹ سے ڈر لگتا ہے، مگر ارض و سما کے نگہبان سے ڈر نہیں لگتا۔ اپنی زندگی میں ایک دھرم صدقہ کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میری موت کے بعد میری جانب سے 100 دھرم صدقے کیے جائیں۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیارات میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا، ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ یہی ہم سب کی کہانی ہے۔